بڑی خوبصورت بات مستدرک میں ہے، حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں اور میرا ایک دوست حضرت سلمان فارسی کے مہمان بنے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، وہ سلمان فارسی جنہیں نبی پاک نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان کو صرف صحابی نہ سمجھنا، اسے میں نے اپنے خاندان میں شامل کر لیا ہے. کہتے ہیں ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے، وہ ہمارے میزبان ہوئے. بڑا سادہ سا کھانا، حالانکہ وہ گورنر تھے، بڑا سادہ سا دال روٹی انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی. اور پھر پیش کرتے ہی وہ کہنے لگے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام تکلف میں مبتلا ہو کر میزبان مہمان کی خدمت کرنے کو حکم دیتے تو میں بھی تکلیف کرتا، لیکن حضور نے آسانیاں دی ہیں تو میرے پاس جو بن پڑا ہے وہ میں لے آیا ہوں. تو کہتے ہیں میرا دوست کہنے لگا حضور سارا کچھ ٹھیک ہے پر تھوڑا سا پودینہ مل جائے نا، تھوڑا سا پودینہ. کیا پودینے کی چٹنی ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے؟ کہ چلو تھوڑی سی پودینے کی چٹنی سمجھ لیں، پودینہ تھوڑا مل جائے نا جی تو ذرا میرے لیے آسانی ہو جائے گی کھانا کھانے میں، تھوڑا پودینہ. کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی اٹھے باہر گئے. اب تو لوٹے صرف واش روم میں استعمال ہوتے ہیں، اس زمانے میں لوٹے کا سب سے اہم کام تھا، اس سے وضو کیا جاتا تھا. وضو کی اہم ضرورت تھی لوٹا، اس سے پانی ایک ترتیب سے نکلتا تھا. اسی طرز پر پھر آج ٹوٹیاں بنائی گئی. لوٹا پیتل کا ان کے پاس تھا، وہ بیچارے گئے، پیسے نہیں تھے، وہ لوٹا جا کے گروی رکھا اور جو پیسے ملے اس سے پودینہ خریدا. حضرت سلمان فارسی بوڑھے ہو گئے تھے، فرماتے ہیں پودینہ میں نے مہمانوں کو دے دیا اور میں سوچنے لگا کہ کیسے وضو کروں گا. اگر لوٹے میں پانی ڈال لیتا تھا تو آسانی سے وضو ہو جاتا تھا، اب کنویں سے جب نکالوں گا تو اس برتن سے وضو کروں گا تو بڑھاپا ہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، لیکن خیر مہمان آئے تھے، ان کو کھلا دیا پودینہ. تو فرماتے ہیں ختم جب ہوئی نا محفل، وہ جانے لگے مہمان تو جاتے دفعہ کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسی کھانے پر قناعت عطا فرمائی اور ہمارا پیٹ بھر گیا. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب انہوں نے کہا نا شکر ہے، اسی کھانے پہ قناعت دی، صبر دیا ہمیں، تو جناب سلمان فارسی بول پڑے، فرمانے لگے اگر تم قناعت والے ہوتے نا تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا، وہ میرا لوٹا گروی پڑا ہے. اگر تم قناعت والے ہوتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا، تم قناعت والے نہیں ہو. قناعت والے ہوتے گیا رشتہ دیکھنے بیٹی کا، اور جاتے اس نے بڑی لمبی تقریر کری ہے کہ جی مجھے 3 کپڑوں میں بیٹی چاہیے، بڑا اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے جی، ہم تو بہت فقیر لوگ ہیں، بچی کے صرف طلب ہے، کسی چیز کی ضرورت، بیٹی مل گئی جس نے بیٹی دے دی اس نے، یہ سارا لیکچر اس نے پڑھا ہے. اور میاں بیوی کھانا کھا کے آ گئے اور پھر آتے ہی گھر فون کیا کہ اب نا میرا داماد اور میری 2 بہویں آئیں گی، وہ بھی روٹی کھا کے آ گئے. پھر کہا 2 ننیال کے رشتہ دار 2 ددیال، اور لیکچر وہی ہے، روٹین ہے، وہ رٹے رٹائے جملے ہیں کہ جی بیٹی 3 کپڑوں میں چاہیے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے. ہم تو جس نے بیٹی دے دی جی اس نے رکھا کیا، سبق وہی ہے، وہ پکا رٹا لگتا ہے سبق ہے، وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. اور 6 دعوتیں اڑا لی ہیں. غریب آدمی کو جب کسی کی روٹی پکانی پڑتی ہے تو مشکل میں آ جاتا ہے. 6 دعوتیں کھانے کے بعد کہتا ہو میں ضرور کر لیتا، لیکن بچوں کا جو ماموں ہے نا اس کی بیوی نہیں مانتی تو میں کر لیتا. تو جو 6 دعوتیں تم نے اڑائی ہیں، اگر تم قناعت والے ہوتے تو پھر تم یہ کام نہ کرتے. اتنی تکلیف میں مبتلا کیا سامنے والے.